الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے اس کا والدین کے مال میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کسی شخص کے انتقال کے وقت اس کے زندہ ورثاء ہی ترکہ کے وارث قرار پاتے ہیں، لہذا جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کی زندگی میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کا والدین کے مال میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اپنے والدین کے انتقال کے بعد اور ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں وہ وارث ہوگا اور اس کا حصہ اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے والدین فوت ہو چکے اور 4-5 سال تک اس کا ترکہ تقسیم نہ ہوا، اب یہ فوت ہو رہا ہے، یعنی والدین کے انتقال کے بعد فوت ہو رہا ہے ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے، تو اب اس صورت میں یہ وارث ہوگا اور اس کو والدین کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا، اور اب اس کے پیچھے جو اس کے اپنے ورثاء ہیں اس کا مال ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اپنی اولاد زندہ نہیں، بیٹا یا بیٹی، پوتا زندہ ہے، تو یہی اپنے دادا کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ البتہ اگر میت کا بیٹا اور پوتا دونوں زندہ ہوں تو اب پوتا اپنے دادا کی جائیداد کا وارث نہ ہوگا، یعنی بیٹا زندہ ہو تو پھر پوتے کو نہ ملے گا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں پوتے کو دیا جائے گا۔ تو اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو ایسی صورت میں وارث کو چاہیے کہ اپنے حصے سے کچھ مال اس پوتے کو بھی دے دے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بہت سستی پائی جاتی ہے، بلکہ اس حکم کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ یاد رہے کہ کوئی نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصہ میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر میت کا بیٹا موجود ہے اور پوتا بھی، تو اب وہ پوتا اپنے دادا کی جائیداد کا وارث تو نہیں ہے۔ ہاں اگر تقسیم ہوتے وقت یہ آ جائے تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو بطور احسان صلہ رحمی کے اس کو دے دیا جائے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی نافرمان اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کرنے کی وصیت کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص عاق ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے ترکہ سے محروم نہیں ہو سکتا، اگرچہ والد لاکھ بار اپنے نافرمان بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کیا یا میں نے تجھے اپنے ترکہ سے محروم کر دیا، کہتا پھرے، لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں نے اس بیٹے کو اپنے ترکے سے وراثت سے محروم کر دیا۔ اس طرح کہنے سے باپ کا یہ جملہ جو ہے کوئی اثر نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس طرح کہنے سے کوئی بیٹا اپنے باپ کے ترکے سے محروم ہوگا، کیونکہ یہ جو وراثت کے حصے ہیں یہ اللہ نے فرض کیے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان کو اپنی طرف سے کوئی جو ہے کہے کہ میں نہیں دوں گا، ختم کر دیا، تو اس طرح اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو والد لاکھ بار کہتا پھرے میں نے نافرمان بیٹے کو محروم کر دیا ترکے سے، اس طرح جو ہے وہ محروم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اولاد فاسق اور فاجر ہے، علماء نے اتنا لکھا ہے کہ اگر کسی کی اولاد فاسق فاجر ہے اور گمان یہ ہے کہ انتقال کے بعد وہ اس کے مال کو بدکاری اور شراب نوشی وغیرہ برائیوں میں خرچ کر ڈالے گا، تو اس صورت میں زندگی کے اندر ایک باپ اپنے فرمانبردار بیٹے کو سارا مال دے اور اس پر قبضہ بھی دلا دے، اس کے حوالے کر دے اور اس پر قبضہ دلا دے، یا پھر
جو ہے کسی اور نیک کام کے لیے وقف کر دے اور اس پر قبضہ دلا دے، تو اب اس صورت میں نافرمان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اصل میں یہ حقیقت میں میراث سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مال اور اپنی کمائی کو حرام میں خرچ ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی اور ناراضگی کی وجہ سے کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نافرمان اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا، اس طرح کوئی آدمی محروم نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال یہ کہ بیوی کی موت کے بعد جہیز کا حقدار کون ہوگا؟ جواب یہ، عرف عام کے مطابق جہیز کی مالک عورت ہوتی ہے، لہذا اس کے انتقال کے بعد جہیز کا سامان اس کے ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا، جس میں شوہر بھی شامل ہوگا۔ یعنی اس کا جو جہیز ہے عورت کا، تو جہیز کا سامان اس کے اپنے ورثاء میں تقسیم ہوگا شرعی حصوں کے مطابق، تو شوہر کو بھی ایک حصہ ملے گا۔